الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج، الصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فضیلت معاد علماء کرام اور لائق سب تکریم سامعین مکرم، یہ اللہ ذو جلال کا فیصلہ ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے عظمت سے نواز دے. وہ چاہے تو کسی مکان کو عظمت سے نواز دے. دنیا کے کسی خطے میں اگر 55 سال 6 مہینے نماز با جماعت ادا کی جائے تو جتنا اجر ملتا ہے بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا اجر 55 سال 6 مہینے کی نمازوں سے افضل اجر ملتا ہے. وہ چاہے تو کسی زمان کو فضیلت سے نواز دے. 83 سال 4 مہینے اگر کوئی عبادت کرتا ہے، اس کے مقابلے میں گنتی کہ یہ 5 سے 6 گھنٹے لیلۃ القدر کی عبادت میں گزارتا ہے، تو یہ 5 سے 6 گھنٹے اس کے 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل بن جاتا ہے. وہ چاہے تو کسی قول و عمل کو فضیلت سے نواز دے. وہ ترازو جو قیامت کو قائم کیا جائے، اتنا بڑا ترازو ہوگا. لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة، اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ترازو بھرے گا نہیں. لیکن صحیح مسلم کی روایت ہے والحمد للہ تملأ المیزان. اگر کوئی خوشی سے کہہ دے الحمدللہ، اس کہنے سے قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے لبالب بھر جائیں. وہ چاہے تو کسی عمل کرنے والے کو بھی فضیلت سے نواز دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے ایمان کا معیار اور مقیاس قرار دیے گئے، جن کے بارے میں روایت بتاتی ہے لَمَوْقِفُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من الدنیا وما فیہا. ایک گھڑی جو کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کو بیچ کے بھی اس ایک گھڑی کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. وَلَوْ عُمِرَ أَحَدُكُمْ عُمْرَ نُوحٍ، کسی کو 950 سال زندگی مل جائے اور وہ ساری کی ساری زندگی اللہ کی عبادت اور ریاضت میں لگا دے، تو پھر بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو کسی صحابی کی ایک گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری. اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر بہت سارے ایسے مواسم رکھے ہیں جن میں متقی اپنے تقوی کی تجارت کو فروغ دیتے ہیں اور مومن اپنے ایمان کی تجارت کو بڑھاتے ہیں. ان میں سے ایک تجارتی موسم رمضان مبارک کا بھی آنے والا ہے. اس مہینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو رہنمائی دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے اندر روزے رکھے. کیوں روزے رکھے؟ طبیعت کو اس بات پہ مائل کرنے کے لیے 15 شعبان تک روزے رکھنا کہ میں نے اس کے بعد یہ پریکٹس کرنے کے بعد رمضان مبارک میں داخل ہونا ہے، اور وہ اس خوشی کے ساتھ میں داخل ہوں، کسی قسم کی کوئی قلق اور بوجھ نہ ہو، اس راحت کے ساتھ میں اس مہینے میں داخل ہوں کہ یہ مجھ پہ فرض ہے اور شاید کہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات وہ ہوں گے جن لمحات میں نے روزہ رکھا ہو. قرآن و حدیث کے دلائل کو دیکھا جائے تو یہ گنتی کے چند اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ ذو جلال نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کا اجر لکھ نہیں سکتے. الصوم لی وانا اجزی بہ، بس یہ لکھ دو کہ روزہ رکھا ہے. فرشتوں کے پاس کیلکولیشن کا کتنا بڑا نظام ہے، وہ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ ذو جلال روزے کا اجر کتنا دیں گے. اس لیے اللہ ذو جلال نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ،
بس یہ لکھ دو کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں اپنی شان اور عظمت کے مطابق ہی دوں۔ اس کی ایک جھلک حدیث نے بیان کی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا۔ یہ روشن چہرے پڑھے لکھے ہیں، اگر 70 سال سفر کیا جائے 120 گھنٹے 120 میل کی رفتار سے بھی تو کتنا سفر بنے؟ ایک روزہ، اور وہ بھی نفلی روزہ اللہ کی راہ میں کوئی رکھتا ہے تو 70 سال میں جتنا سفر ہوتا ہے رب تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے اتنا دور کر دے۔ اگر نفلی روزے کی یہ شان ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت بتا رہی ہے تو اللہ جلال نے اس فرض روزے کا انعام کتنا رکھا ہوگا۔ اس لیے جب صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تھا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے، فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی عمل نہیں۔ لیکن یہ رمضان پہلا رمضان نہیں ہے جو ہماری زندگی میں آئے گا، کتنے یہ مبارک مہینے آئے، لیکن ان مہینوں سے میں نے فائدہ کتنا لیا، اور میرا فائدہ لینے کے سامنے رکاوٹیں، ہرڈلز اور کتنی مشکلات آئیں، میں نے اس کو کبھی امیجن نہیں کیا۔ میں چاہوں گا کہ اس ضمن میں آپ کی خدمت میں 5 گزارشیں رکھوں کہ آپ زندگی کے کسی بھی مہینے میں ہیں، یہ 5 چیزیں آپ کے ساتھ رہنی چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ جلال کے یہاں پسندیدہ بن جائے تو آپ جب تک ان 5 چیزوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے، یہ زندگی کے ایام گزرتے جا رہے ہیں، رمضان آتا بھی ہے اور مکمل بھی ہو جاتا ہے، آئندہ سال پھر آتا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت اور نعمت جاری و ساری ہے۔ سوال یہ ہے ماذا استفدنا من هذا الشهر الفضیل، اس فضیلت والے مبارک مہینے سے ہم نے فائدہ کیا لیا؟ اگر آپ زندگی کے لمحات کو صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی گزارش ہے، جب تک آپ اپنی نیت کو خالص نہیں کرتے کہ میں نے رب کی رضا حاصل کرنا ہے، مجھے اللہ جلال کی خوشنودی چاہیے، بس وہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس وقت تک بڑی سے بڑی عبادت بھی آپ بجا لاتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی ویٹیج اور وزن نہیں۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ ذوالجلال صرف وہ عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ دنیا کے اندر کاروبار کرنے والے 50-50 60-40 70-30 اپنی پسند کی ریشو رکھ کے کاروبار کرتے ہیں، لیکن جب حساب کرتے ہیں ایک پیسہ نہیں چھوڑتے۔ عبادت اتنی حساس ہے کہ اگر 99% آپ نے اللہ کے لیے عبادت کی ہو اور 1% لوگوں کے لیے کہ لوگ بھی واہ واہ کریں، لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، تو اللہ جلال قیامت کو فرمائیں گے ترکتہ وشرکہ، میں نے اپنے 99% بھی چھوڑے جس کے لیے تم نے 1% عبادت کی تھی، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِي، آج بدلہ اسی سے جا کے لے لو۔ اس قدر خسارے کی بات ہے۔ اور جرجانی رحمہ اللہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ اخلاص ہے کیا، وہ کہا کرتے تھے اللہ تطلب لعملك شاہدا غیر اللہ، دنیا میں سب سے زیادہ ریلائبل کام وہ ہوتا ہے جس کے گواہ ہوں۔ اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے ریلائبل کام وہ ہے اس میں اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ یہ شعور جب انسان کو آتا ہے، بات کرتے وقت، عمل کرتے وقت، نیکی کرتے وقت، عمل صالح اختیار کرتے وقت، میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ مجھے تو رب کی رضا چاہیے، میرے مالک تو راضی ہو جانا، میرے مالک اپنی رضا کے لیے سے خاص کر لینا۔ یہ شعور اگر بیدار ہو جائے تو اس سے قیمتی انسان روئے زمین پہ کوئی نہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ جہاد کتنا عظیم کام ہے۔ شریعت نے جو 2-3 باتیں بیان کی ہیں جن کا وزن میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ پہلی بات ذروۃ سنامہ الجہاد، یہ معمولی بات نہیں، اسلام کی کوہان اور بلندی اور چوٹی جہاد ہے۔ باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بہ الہم والغم، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔
اس لیے فرمایا نا من لم يغض ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق، جو شخص اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتا نہیں ہے اور نہ ہی اس کی نیت ہے، اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو نفاق کی موت ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ صحابی نے سوال کیا تھا دلنی علی عمل یعدل الجہاد، کوئی ہے اس کے برابر عمل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجدہ، نہیں، الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا